الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا امام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. شرفائے ملت اسلامیہ، آج 20 مارچ 2026 کو اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے. اس سلسلہ میں ہم سب مسجد تقویٰ ملتان میں مجتمع ہیں.
اللہ کے تمام مہینوں میں سے سب سے اعلیٰ مہینہ عرفہ مہینہ، نیکیوں کے سیزن والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں والا، اللہ کی برکتوں والا، اللہ کی طرف سے سعادتوں والا مہینہ، شرافتوں والا مہینہ، کچھ گھنٹوں تک ابھی موجود ہے، جس میں ہم اللہ کو بار بار منا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اپنی لو لگا سکتے ہیں، اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اللہ سے خاص کر معتکفین، اعتکاف کا ایک معنی احتساب کا بھی ہے۔ ہر مسلمان خصوصاً معتکف اپنا احتساب کر سکتا ہے، میں نے کیا کھویا کیا پایا، تنہائی میں اللہ سے براہ راست اپنی محبت والی تار جوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے جب بھی بلاؤ گے، میرے در پر آؤ گے، سوالی بن کر آؤ گے، سوال کرو گے تو میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ آپ مانگنے والے تو بنے، اللہ کے عطا کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ تو گویا یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ وقت، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ جب ہم اس ایک مہینے کی جسمانی اور روحانی تربیت حاصل کر چکے، پھر خاص کر آخری عشرے میں اس تربیت میں اضافہ ہوا، اب آپ اور ہم معاشرے کے بہترین فرد بن کر معاشرے کے اندر جائیں گے، تاکہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیا ہے، اب یہ اللہ کے ہیں، ان کا غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے جو ہم نے آخری عشرے میں محبت جوڑی ہے، اس محبت کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور اپنی نیکیوں پر جو آپ نے کمائی ہیں، بھلائیوں پر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اور ساتھ کہا گیا کہ آپ کل جو عید منائیں گے، اور اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں، مذہب اسلام میں
دین اسلام میں ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، کوئی سیاسی عید بھی نہیں ہے، کوئی جعلی عید بھی نہیں ہے۔ جال سازوں کی کارستانیاں تو اپنی جگہ، عید نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ آپ نے فطرانہ بھی دینا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ فطرانہ دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کے گھر میں آئے تھے، آپ کے مہمان مہینے کا اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق احترام کیا تھا، عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، پھر بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم فطرانہ دے رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس کمزوری کو، کمی کو دور کر کے ہمیں معاف فرما۔ بڑا عجیب فلسفہ۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ مکننہ محدثہ حافظہ قاریہ 2210 احادیث کی راویہ، معلمہ صحابہ کرام، مدرسہ، تاریخ اسلام کی پہلی حافظہ، مریم اسلام، انہوں نے جناب رسالت پناہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، راحت المشتاقین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے امام، امام المشرقین والمغربین، امام الدنیا، امام العقبہ، امام کائنات، امام الانبیاء، امام الرسل، صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے ہادی عالم، اے مرشد عالم، اے سرور عالم، اے محسن عالم، اے مخبر عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ ان آخری گھڑیوں میں، رمضان مبارک کی آخری ساعتیں، جمعۃ المبارک کا دن، وقت گزر رہا ہے، ہم کیا چیز مانگیں؟ اللہ سے ہی تو مانگنا ہے، اور کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سے جو چاہو ہر جائز چیز مانگ سکتے، لیکن سب سے بڑی مانگنے والی چیز یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالی آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی تو ہمارے داتا ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، جس پر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ بگڑیاں بنانے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ،
गरीब नवाज अल्लाह, अमीर नवाज अल्लाह, अर्जियात का खालिक अल्लाह, शजरात का खालिक अल्लाह, हजरात का खालिक अल्लाह, नुजूम का खालिक अल्लाह, अलकमर का खालिक अल्लाह, अशम्स का खालिक अल्लाह, आसमावात का खालिक अल्लाह, अंबिया का खालिक अल्लाह, रसूल का खालिक अल्लाह, और मेरे आखिरी नबी पर नबूवत का ताज सजाने वाला अल्लाह, हमारी खताओं को माफ करने वाला अल्लाह, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह, और माफियां देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो मांगना क्या है? हर जायज चीज तो मांग सकते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। कमी कोताही रह जाती है, मैं इंसान हूं, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा राज़िक है। अगर अल्लाह आप यानी अल्लाह तू नहीं बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा? तू तौबा कबूल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? वैसे आप चूंकि कुरान से ज़ौक़ रखते हैं तो ये जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा इन्नका अंता, इसके तर्जुमे पर भी कभी आप गौर कीजिए। इन्ना माना तो है बेशक, का माना कशिश वाला, वक्त नहीं है मैं इसकी तफसीर अर्ज करूं। आप, अंता आप, दो दफा ये लफ्ज आया है, ये हस्र है, इसका मतलब है बेशक तू ही तू। अब उर्दू जुबान में जब ही आ जाए तो वो वही होता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इन्नका अंता, बेशक तू ही तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है, तेरे बगैर और कोई नहीं। और हुफाज जानते हैं, कुर्रा जानते हैं कि अत्तवाब पर अलिफ लाम भी तो है, ये तो अलिफ लाम मार्फक है, तस्दीद की वजह से पढ़ा नहीं जाता, लिखा हुआ तो है, जिसका मतलब है तेरी जात के सिवा कोई तौबा कबूल करने वाला नहीं है। जब हमने अल्लाह की नाफरमानी की है तो माफी भी तो हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए। जब हम नाफरमानी तो करते हैं अल्लाह की और माफी मांगते हैं बंदों से, तो बात बनती नहीं। अगर मामला हुकूकुल इबाद का है तो फिर जरूर एक बंदा दूसरे से माफी मांगे। फरमाया गरीबों का ख्याल करना, मिस्कीनों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना, ये थोड़ी सी जो आपने रमजान मुबारक में इबादत की है, रियाजत की है, मेरे दर पर आए हो, अल्लाह ने खुसूसन रमजान मुबारक में तरावी की शक्ल में जो इबादत हमें अता की, ये इस तरफ इशारा है कि रमजान मुबारक सबसे आला महीना है, अरफा महीना है। ये इशारा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, या यूं कह लीजिए ये तरबियत का मामला है। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदे मेरे सामने सर को झुका दे, अपने आप को मिटा दे, तो मेरे सामने बार बार सजदा कर, ताकि तुझे अच्छी तरह यकीन हो जाए कि अल्लाह की जात के सिवा किसी और के सामने सजदा नहीं किया जाता। ये बार बार तरावी जो है ये तरबियत का भी एक हिस्सा है। और फरमाया घर जाकर बच्चों को परेशान न करना,
زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اپنی مالی استطاعت اور طاقت کے مطابق انہیں خوب خرچہ دینا، عید منانا، خوشی منانا۔ لیکن قرآن نے ایک اور بھی نازک اشارہ کر دیا اور فرمایا جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ قرآن نے کہا رأیت الذی یکذب بالدین۔ اب یہ جو الف پر زبر ہے نا، اس کا بھی معنی ہے کیا علم تر کیف، وہاں بھی الف پر زبر ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں قرآن نے، سورت نے خود تفسیر بیان کر دی کون جھٹلاتا ہے۔ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو اپنے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر، بڑائی میں آ کر، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا نیکوکار، میں بڑا حافظ، میں بڑا عالم، میں بڑا قاری، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے گویا اس نے اللہ کے دین کے احکامات کو جھٹلایا ہے۔ آگے جو قرآن نے ایک لفظ کہا، بس اسی کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسرا وہ شخص بھی گویا مکذب دین ہے جو غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، مجبور کا، مقہور کا، جو بالکل پسا ہوا ہے معاشی اعتبار سے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں چاہے وہ غیر رشتہ دار ہیں، حکم ہوا کہ ان کو معاشی طور پر اٹھاؤ۔ اسلامی معیشت کا پہلا دروازہ کبھی زکوٰۃ کی شکل میں کھلتا ہے، کبھی فطرانے کی شکل میں کھلتا ہے، کبھی عشر کی شکل میں کھلتا ہے، کبھی صدقہ کی شکل میں کھلتا ہے، کبھی خیرات کی شکل میں کھلتا ہے۔ پہلا دروازہ کچھ تو وہ ہیں جو فرائض ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، فطرانہ دینا واجب ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا اپنی مرضی سے زیادہ دے دو۔ فرمایا کہ تم غریبوں کو جیب بھر کر ان کی ضرورت کو پورا کر کے معاشی طور پر اٹھا دو تاکہ وہ بھی معاشرے کا اہم فرد بن جائیں۔ فطرانہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ گہرائی میں جائیں نا، جو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر بہت پس چکے ہیں، ان کی ضروریات کچھ نہ کچھ تو پوری ہو جائیں گی نا، خواہ وہ رشتہ دار ہوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تین تو بتا دیے نا کہ یتامہ کو بھی دینا ہے، غریب رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، مساکین کو بھی دینا ہے، مسافروں کو بھی دینا ہے، طلباء جو باہر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھنے آئے ہیں ان کو بھی دینا ہے۔ لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا اللہ کی راہ میں دے رہا ہو مذاق اڑاتے ہیں، بڑا آیا سخی، بڑا آیا سخی۔ قرآن نے اس بات کی بھی تردید کی ہے۔
قرآن نے کہا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہا کہ یہ نمازیوں کا مذاق اڑاتے تھے. بڑا آیا نمازی جی، بڑا متقی آیا. طنز، جال سازی، مذاق اڑانا نیکی کے کام کا. اور دوسرا فرمایا اگر یہ یتیم کو دیتا، غریب کو دیتا، فرائض واجبات کے علاوہ یہ سخاوت کرتا تھا، تو یہ لوگ طنز کرتے ہیں بڑا آیا سخی، دیکھو جی دے رہا ہے مسجدوں کو، دیکھو جی دے رہا ہے مدارس کو، دیکھو جی دے رہا ہے بڑا غریبوں یتیموں کو. یہ ناموری کے لیے دے رہا ہے، یا اپنی شہرت کے لیے دے رہا ہے، یا آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے دے رہا ہے. قرآن نے کہا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، اللہ کے قرآن نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے، اور اس وجہ سے جائیں گے کہ انہوں نے ایک دین کے اہم رکن کا مذاق اڑایا ہے. ہم سب مسلمان اپنے گربانوں میں جھانک کر غور کریں. معذرت کے ساتھ حقوق اللہ کی معافی کی گنجائش ہے، وہ مہربان ہے. حقوق العباد کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو صوفیاء کرام بڑے نیک بڑے پھرتے ہیں، طاقت تو ان کی ہے گھر میں 1000 روپیہ خرچ کرنے کی، اور خوشی والے دن بھی وہ بچوں کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں پکاتے، کہتے ہیں کہ جی نہیں یوں کرو یوں کرو. یہ سارے کا سارا غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا خیال رکھو. یہ نادانیوں میں سے ایک نادانی یہ بھی ہے نا ہم میں، اور خاص کر کچھ تو گھر میں زیادہ خرچ کر دیتے اپنی طاقت سے زیادہ، یہ بھی غلط. اور کچھ گھر والے بچوں کو کپڑے ہی نہیں دلاتے، ہم بڑے نیک ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اب یہ بھی ایک گناہ، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی. قرآن نے کہا غلطیاں بہت ہو گئیں، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں جو ہیں، لیکن ایک راستہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے قل یا عبادی الذین، فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے. کھا سکتا ہے اچھی روٹی لیکن نہ کھائے، کنجوسی کرے، پیسے جمع کرے، یہ بھی ذات پر زیادتی ہے. آپ نے فرمایا تھا نا اس صحابی رسول سے، کیا بات ہے یہ آپ نے گھسے پیٹے کپڑے پہنے ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر میں ویسے ہی. آپ نے فرمایا جب اللہ نے دیا ہے تو آپ کے جسم پر نظر بھی آنا چاہیے جی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے لباس اور کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے دور رہیے. جو اول سے آخر تک گندگی میں ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، تم اپنے جسم سے گندگی دور نہیں کر سکے تو دوسروں کی گندگی کیسے دور کرو گے؟
اور یہی بتایا گیا، بار بار ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم اللہ کے گھر پہ آ گئے ہیں۔ لا تقنطوا، جب چارپائی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے کوئی قریب نہیں آتا، گھڑا تو ساتھ پڑا ہے پانی کا مگر اٹھ کر اب پی بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اب بتا، جب تو غیر اللہ کو پکارتا تھا، شباب تو میں نے دیا تھا، جوانی تو میں نے دی تھی، زندگی تو میں نے دی تھی، طاقت تو میں نے دی تھی، میں خالق ہوں آپ کا، میں مالک ہوں آپ کا، میں رازق ہوں آپ کا، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارا، اب بلاؤ ان کو۔ اللہ فرما رہے ہیں اب بتا الرحمن کون ہے، الرحیم کون ہے۔ اب یہاں بھی ہمیں یہ سبق دے دیا گیا کہ قرآن کے حکم کے مطابق اللہ سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ یہ ما فوق الفطرت نہیں مانگنا، بھول نہ جانا کہیں، جو سمجھ میں نہ آئے بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ اب یہاں بھی یہی بتایا گیا، قرآن نے کہا خبردار انسانوں، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ، اللہ کے در کے مگتا بن جاؤ، وہی داتا، وہی غوث اعظم، وہی مشکل کشا۔ اللہ کے بغیر کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی دکھ دینے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی طاقت دینے والا نہیں جو گناہوں کی معافیاں مانگ سکے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے پھر رکوع بھی اسی کا ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے، تسبیح بھی اسی کی ہے، تحلیل بھی اسی کی ہے۔ ہاتھ جوڑنے ہیں تو اللہ کے سامنے جوڑو، رکوع کرنا ہے تو اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑانا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ شاعر مشرق کا ایک شعر جو میں نے پڑھا تھا وہ آپ ذہن میں رکھیے، بات بات دہرائیے، کبھی وقت ملا تو قرآن اور علامہ اقبال پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے قرآن کی کس آیت سے متاثر ہو کر کون کون سا شعر کہا ہے، یہ منفرد ٹاپک ہے۔ تو انہوں نے کہا گر تو میں خواہی مسلمہ زیست، نیست ممکن جز بقرآن زیست۔ اگر تو ایک سچا اور کھرا مسلمان ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ قرآن کے بغیر یہ زندگی نہیں گزر سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔